بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز جان شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن 6 ستمبر اور سال 2021 خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور سخن دل نواز کے ساتھ، جان پرسوز کے ساتھ، ایک جذبہ یگانگت کے ساتھ احمد جہانگیر حنفی دیسی ڈنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یاران وطن، یہ دن ایک فقط دن نہیں، ایک بہت بڑی داستان کا نام ہے۔ ایسی داستان جو ہمارے خون کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری آزادی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے جس کا احاطہ تھوڑے سے محدود وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنے تئیں نہ تو کوئی مبصر ہوں، فوجی مبصر، نہ میں کوئی ناقدین میں سے ہوں کہ اس معاملے پر کسی قسم کی کوئی تنقید کروں۔ میرے دل کے اندر، میرے جگر کے اندر میرا خون جوش مار کر باہر آنے کو بیتاب ہے، اور ان شہیدان ملت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ وہ مائیں جنہوں نے وہ سپوت جنے اور جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، ملک اور ملت کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی داستان ہے۔ اگر اس کا ایک ایک لمحہ اگر نوکے زباں یا نوکے قلم پر لایا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ میں اپنے مختصر سے وقت میں اور مختصر الفاظ میں چند حقائق، پس منظر اور پیش منظر کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ 6 ستمبر 1965 کا واقعہ کوئی ایک دن کی پیدائش نہیں تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک فوجی موومنٹ اور دونوں طرف کی فوجی حکمت عملیاں شامل تھیں۔ ہم بھی کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کچھ کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں اب بہت سی باتیں، چونکہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا تو ایکسٹمپور ہی بول رہا ہوں، فی البدیہہ بول رہا ہوں، تو کچھ واقعہ اگر دائیں سے بائیں ہو جائے اور بائیں سے دائیں ہو جائے تو درگزر فرمائیے گا۔ میں آج صبح جب گھر سے نکلا اسٹوڈیو کی طرف تو صبح ہی ٹیلی ویژن پر 6 ستمبر کے حوالے سے اس دور کے گیت اور خون کو گرمانے والے گیت، نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، اور اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے، تو لب نہیں پھرے مٹیار بازار کڑے مٹار کڑے، اس طرح کے گیت تھے۔ اور میرے دل کے اندر بھی جذبہ جو ہے وہ پنہاں جذبہ باہر آنے کو متزن تھا۔ واقعتاً ہمیں اپنے دن یاد رکھنے ہیں، اور ہم نے واقعتاً اپنے ان دلیر گمنام سپاہیوں کو ضرور پر ضرور خراج تحسین پیش کرنا ہوگا۔ ان بزدلوں نے اور ایک ڈرپوک فوج نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ہمارے تمام سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ ہمیں کچھ خبر نہ تھی، اور اس بے خبری کی حالت میں ہمارا بہت سارا نقصان کر دیا۔ ہمارے فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا اور ہمیں کافی حد تک نقصان پہنچایا۔ لیکن جب ہم اٹھے، سوئے ہوئے شیر کو جگایا گیا
تو پھر وہ صورتحال ہوئی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا. ایسا برپا ہوا کارزار جنگ کہ پھر لاشوں کے لاشیں گرتی چلی گئیں، اور وہ فوجی جنہوں نے پاکستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا وہ گیدڑ کا منہ لے کر بھاگنے پر مجبور ہوئے. ہمارے وہ شہداء، ہمارے وہ سپاہی جنہوں نے 500 ٹینکوں کو، روایت یوں ہے کہ 500 ٹینکوں کو اپنے سینوں پر شہادت کا جذبہ لیتے ہوئے، سینوں پر بم باندھ کر وہ بہت بڑی 500 ٹینکوں کی کنوائے اس کو اڑا کے رکھ دیا، اس کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے. اور راوی بتاتے ہیں کہ ان کا مال و متاع، ان کا فوجی مال و متاع کوئلے کی صورت میں راکھ کا ڈھیر بن گیا. یہ وہ جذبہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ وہ طاقت تھی، یہ نورانی طاقت، یہ جذبہ شہادت صرف مسلمان کے سینے میں متزن ہوتا ہے، ایک مومن کے سینے میں متزن ہوتا ہے. اس کی مثال دنیا کی کوئی اور طاقت، کوئی اور قوم یا ملت پیش نہیں کر سکتی. یہ جذبہ صرف مسلمان اور مومن کے دل میں ہوتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بیت ایک سپاہی. میں اس کہانی کو ابھی جاری رکھوں گا، لیکن درمیان میں تھوڑا سا علامہ اقبال صاحب کی طلوع اسلام سے چند اشعار ضرور پیش کرتا ہوں. وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں، مومن کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں علامہ اقبال کہ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز و زندگی کہہ دے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پھر فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یہ اس کی نشاندہی علامہ اقبال نے کی کہ مسلمان تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے اندر صرف ایمان کی طاقت، تو نے اس پر یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے، جہاد زندگانی میں ہے، جہاد زندگانی میں ہے مسلمان کی، جہاد زندگانی میں ہے یہی تقدیریں. کچھ شاید میرے سے غلطی ہو گئی، بہرحال میں اس شعر کی طرف آ رہا ہوں. مقصد یہ تھا کہ مسلمان کے دل میں جو جذبہ ہے، جذبہ جہاد، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے فوجی، ہمارے بہادر جوانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک کی لاج رکھ لی، اور دشمن کو اس طرح دھکیل دیا جس طرح دلیر شیر بزدل جانوروں کے پیچھا کرتے ہیں جنگل میں. ہمارے شیر بازوں نے اس طریقے سے جھپٹے کہ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ 500 ٹینک ایک طرف ہیں، اور پاکستان کو وہ ناکام، پاکستان کے خلاف وہ منصوبے، خفیہ منصوبے کے تحت چڑھائی کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہمارے نوجوان، ہمارے سپاہی اس 500 ٹینکوں کو دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. پھر جس بارڈر کا آپ ذکر کریں، چھم کا کریں، جوڑیاں کا کریں، یا راجستھان سیکٹر پر بات کریں، یا پھر اب کشمیر کے کسی سیکٹر کی بات کریں، ہمارے نوجوانوں نے ایک تابندہ، درخشندہ مثال چھوڑ دی، اور ہم بڑی عزت کے ساتھ سرخرو ہوئے. ہمیں اپنے جوانوں کے اس خون کی مہک آج بھی پاکستان کی فضا میں رچی بسی ہے. ہم اس خون کی عزت کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو،
اور ایک ایسا نوجوان جس نے جام شہادت نوش کیا، اس کا نام تھا میجر عزیز بھٹی۔ اس حوالے سے اگر اس جوان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ میرے اپنے بھائی 65 کی جنگ میں شامل تھے، اور مجھے یاد ہے میں بہت ہی چھوٹا تھا جب ہمارے گھر میں رات کو سونے سے پہلے دعائیں کی جاتی تھی، اور میری بڑی آپا جو ہیں وہ سسکیاں بھرا کرتی تھیں کہ یا اللہ سب کی خیر ہو، سب کے بچوں کی خیر ہو، ہمارے بھائی کی بھی خیر ہو۔ تو خیر ہمارے بھائی سلامت اور صحیح سلامت گھر آ گئے، لیکن 65 کے وہ جو تھے وہ چشمدید گواہ تھے، انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور ہمیں بہت سارے واقعات سننے کو اور دیکھا تو نہیں گیا لیکن سننے کو ملے، اور آج بھی وہ واقعات میرے سینے میں بالکل روز روشن کی طرح تازہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر میں ایک اس خراج عقیدت کے طور پر میں اپنے صوفی شاعر صوفی تبسم صاحب کے اس نظم کی طرف جاتا ہوں جو انہوں نے ان جوانوں اور ان شہیدوں کے نام کی۔ وہ کون سے نوجوان تھے، انہوں نے کن ماؤں کا دودھ پیا تھا، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کو کار اولین سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح ہی پڑھوں گا جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے کی لبنیے وچ بازار کڑے۔ ان کا کوئی سودا نہیں، ان کا کوئی مل نہیں، یہ بازاروں میں ملنے والی چیز نہیں ہے جن کا ذکر ہم لوگ جو ہماری فوج کا، ہماری جری اور بہادر فوج کا حصہ ہیں، کہتے ہیں کہ اے دین نے میرے داتا دی نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، اے دین نے میرے داتا دی نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، اے پتر ہٹاں دے نہیں وکدے، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، اے پتر وکاؤ چیز نہیں، مل دے کے جھولی پائیے نہیں، اے ایڈا سستا مال نہیں کتھوں جا کے منگ لیائیے نہیں۔ کتھوں جا کے منگ لیائیے نہیں، اے سودا نقدو نقدی نہیں ملدا، تو لبدی پھریں خدار کڑے۔ یہ ان بچوں کی داستان ہے، یہ ان سپاہیوں کی داستان ہے جس کا تذکرہ صوفی تبسم کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مول نہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، یہ وہ بچے ہیں، یہ انمول بچے ہیں، اور جو اپنا خون وطن ملت کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965، اور پھر جہاں ہماری ملٹری نے اپنی بہادری کے نشانات چھوڑے، وہاں پر ہماری فضائیہ بھی پیش تھی، اور ہماری بحریہ بھی پیش تھی۔ یہ سارے قابل تعریف، قابل تحسین اور قابل ستائش لوگ تھے۔ کسی بھی محاذ پر اگر کوئی ہندوستانی کتا، کوئی ہندوستانی گیدڑ، کوئی ہندوستانی لگڑ بگڑ میری اس آواز کو سن رہا ہے، پاکستان سے باہر کوئی بنیا، کوئی سپاہی، تو میں اس کے کان میں یہ بات اتار دینا چاہتا ہوں کہ ہم بدلے نہیں ہیں۔ محمود غزنوی آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، شہاب الدین غوری آج بھی ہماری صفوں میں موجود ہیں، شیر شاہ سوری، سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، سارے کے سارے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر تم اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہو، اپنے محاذ کھولنا چاہتے ہو، فضائی طاقت آزمانا چاہتے ہو، بحریہ کی طرف سے کوئی مکروہ حرکت کرنا چاہتے ہو، تو کل یہ کام مت کرو، آج کرو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان
صرف اور صرف اور صرف جنگ فیصلہ کرے گی. تم لوگ باتوں کے نہیں بلکہ لاتوں کے سے ماننے والے لوگ ہو. ہندوستانی کتے، ہندوستانی بنیے. تم نے بغیر کسی اطلاع کے ہمارے محاذوں پر حملہ کیا. ابے تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو. تمہاری حیثیت ان گیدڑوں کی طرح ہے جو بچا کھچا کھانے والے لوگ ہیں. گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہارا واسطہ اس قوم سے ہے جو موت کو اتنا عزیز رکھتے ہیں جتنا تم اپنی زندگیوں کو عزیز رکھتے ہو. ہمارے سینے میں جذبہ حسینی ہے. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جو تم لوگوں نے 1947 میں ہمارے شہداء، ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا، وہ صرف ایک سیاسی چال تھی. تم کسی محاذ پر ہم سے لڑنے کے قابل نہیں ہو. تم ایک نامرد قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو. ہم نے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، مت بھولو. یہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا سکتی ہے. اور اسی بات پر اور علامہ اقبال کے چند اشعار جو ہے ایک مرتبہ پھر طلوع اسلام سے، اور اس کے بغیر میری کوئی گفتگو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اور میں یہ کہوں گا کہ چند ایک اشعار میں اور بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر پڑھوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے. خدا کا آخری پیغام، کہتے ہیں مکاں فانی مکی فانی. وہ میں تھوڑا سا آگے چلا گیا کہ مکاں فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے. ہنا بند عروس لالا، ہنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا. تیری نسبت ابراہیمی ہے، مامارے جہاں تو ہے. تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے. جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے کر گئی وہ ارمغاں تو ہے. تو یہ تھا 6 ستمبر 1965، جس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے احمد جہانگیر اپنے دیسی ڈنڈا کے ساتھ، جو ہمارا چینل ہے سٹار جینک چینل کے پلیٹ فارم سے، اپنے جذبات اور اپنے اس رویے کے ساتھ حاضر ہوا تھا. اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اپنی اگلی نشست کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالی ہمارا اور ہماری قوم کا، ہماری ملت کا اور ہمارے محافظوں کا، ہماری غیور افواج کا ناصر و حامی و ناصر رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.